تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الملك يومئذ الحق للرحمن كان يوما على الكافرين عسيرا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صادقة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے،
اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذی شان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذی شان کے حوالے سے میں اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں چودہ اگست ہماری تاریخ کا ایک یادگار دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن ایک آزاد ملک کی حیثیت سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ شاید ہماری نئی نسل کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس آزادی کے لیے مسلمانان ہند نے کتنی قربانیاں دی تھی، کتنے علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا، کتنے اہل حق کو وطن سے جلا وطن کیا گیا تھا، کتنی بہو اور بیٹیوں کی عزتیں پامال کی گئی تھی، کتنی ہی سہاگنوں کے سامنے ان کے سہاگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔
کتنے ہی شوہروں کے سامنے ان کی بیویوں کی عفت و عصمت کی دھجیاں اڑا دی گئی تھی. کتنے ہی معصوم بچوں کو سکھوں کے نیزوں کی انیوں پہ رقص کروائے گئے تھے. کتنے ہی بزرگوں کو خون اور آگ کے دریا عبور کروائے گئے تھے. او آزادی کے شادیانوں پر تھرکنے والوں، 14 اگست کے دن آزادی کے نعرے لگانے والوں، آزادی کے جشن منانے والوں، کیا تم جانتے ہو کہ آزادی کیا ہے؟ کیا آزادی یہ ہے کہ جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پئیں، جو چاہیں پہنیں، جیسے چاہیں زندگی گزارے؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ماں بہن کا فرق مٹا دے، پردہ ہٹا دے، فحاشی کو عام کر دے؟ کیا آزادی یہ ہے کہ جیسے چاہیں تھرکے، ناچے، گائیں اور اودم مچائیں؟ کیا آزادی یہ ہے کہ سود کو حلال کر دیں، شراب اور جوا عام کر دیں؟ کیا آزادی یہ ہے جس کا چاہیں گلا کاٹ دے، جس کی چاہیں عزت لوٹ لے، جس کا چاہیں حق دبا لے؟ اگر آزادی اس کا نام ہے تو یہ آزادی تو ہمیں ہندوستان میں بھی میسر تھی. پھر مجھے بتلاؤ، ہم نے ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں کیوں لٹوائیں؟ مجھے بتاؤ، ہم نے لاکھوں بچوں کو یتیم کیوں کروایا؟ مجھے بتاؤ، ہم نے خون کے دریا کیوں بہائے؟ مجھے بتاؤ، ہم نے آرزوؤں کے محل کیوں جلائے؟ چند لمحوں کے لیے ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈالیے. چند لمحوں کے لیے ذرا سوچئے. چند لمحوں کے لیے ذرا غور و فکر کیجئے.
لیے ذرا تدبر سے کام لیجئے، چند لمحوں کے لیے ذرا تعصب کی اینک کو اتاریے، چند لمحوں کے لیے کانوں سے روئی کے بڑے نکالیے، چند لمحوں کے لیے ذرا دل کے دروازے کھولیے، اور میری معروضات کو سماعت فرمائیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارا فرض کیا بنتا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے۔ آسمان کا خالق و مالک آسمان سے اعلان کر رہا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میں نے جب قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھا، میں نے جب قرآن کریم کی ان آیات کا مطالعہ کیا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ آیات کریمہ اللہ نے آج ہمارے لیے نازل فرمائی۔ آسمان کا خالق و مالک کیا کہہ رہا ہے؟ اہل حدیثو، کتاب و سنت کی یہ دعوت لے کے اٹھو، کتاب و سنت کا یہ پیغام لے کے اٹھو، اور دنیا کو بتا دو، پاکستان کو پھلتا اور پھولتا پاکستان دیکھنا چاہتے ہو، پاکستان کو خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہو، پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہو، تو آؤ، یا رب کے قرآن سے جڑ جاؤ یا محمد کے سچے فرمان سے جڑ جاؤ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ۔ یاد کرو ذرا اس وقت کو، اور موٹر سائیکلوں کی بینسریاں نکال کر 14 اگست کے دن گلی محلے اور بازاروں اور سڑکوں پر اودم مچانے والے نوجوانوں، قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون، صرف تھوڑے ہی نہیں تھے، کمزور بھی تھے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ آیات قرآن کریم کی پاکستان کے بننے کے وقت اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے اور کمزور بھی تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس،
تمہیں ڈر لگا رہتا تھا ابھی کوئی پیچھے سے حملہ آور ہوگا، ہمارے قافلے کو اچک لے گا، ہمارے قافلے پہ حملہ آور ہو کے نیست و نابود کر دے گا۔ ابھی ہمیں موت کی نیند سلا دے گا۔ ہے یاد وہ ایام آپ کو؟ ہے وہ وقت یاد آپ کو کہ کن گھاٹیوں سے گزر کر، کن مصائب سے گزر کر، کن آلام اور تکلیفوں سے گزر کر ہمارے آباء و اجداد نے ملک پاکستان حاصل کیا تھا۔ جاؤ کبھی داستان ہجرت کو پڑھ کے دیکھو، کبھی داستان ہجرت کا مطالعہ کر کے دیکھو۔ وہ بڑھیا جو اپنے 2 معصوم بچوں کو لے کے چک سادو سے پاکستان کا رخ کرتی ہے، سفر کر کر کے تھک گئی، ایک معصوم بچے کو انگلی سے لگائے ہوئے اور ایک معصوم بچے کو اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے، گھر بار کو چھوڑ کر، جائیداد کو چھوڑ کر، سیم و زر کو چھوڑ کر، مال و دولت کو ٹھکرا کر یہ خواہش لیے ہوئے نکلی ہے کہ میں اس ملک میں جا رہی ہوں جو ملک رب کے نام پر اور رب کے لاڈلے محبوب محمد کے نام پہ بن رہا ہے۔ سفر کی صعوبتوں نے، راستے کے مصائب نے اس کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اپنے 2 معصوم بچوں کو لیے ہوئے راستے میں ایک جگہ سانس لینے کے لیے ٹھہرتی ہے، پیچھے سے حملہ ہو جاتا ہے۔ بڑھیا کو گرفتار کر لیا گیا ہے، 2 معصوم بچوں کو ماں سے چھین لیا گیا ہے۔ نوجوانوں، دیکھو کس طرح تمہیں یہ ملک حاصل ہوا۔ بڑھیا نے کہا سفر کر کر کے تھک گئی ہوں، بھوک نے بڑا ستایا ہے، پیاس نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، خدا کے لیے مجھے پانی تو پلا دو۔ ذرا کھولو دل کے دروازے، دیکھو کس طرح یہ تمہیں ملک ملا ہے۔ سکھوں نے کہا بڑھیا پیاس لگی ہوئی ہے، پانی پینا چاہتی ہے؟ کہا ہاں پانی پینا چاہتی ہے۔ بڑھیا کی چھاتی سے چمٹے ہوئے معصوم بچے کو
اس سے چھینا گیا، اس معصوم بچے کو چھین کر اوپر ہوا میں اچھالا گیا، اوپر پھینک کے نیچے سے اس کے پیٹ میں نیزہ مارا گیا، خون کا فوارہ پھوٹا، اس معصوم بچے کے پیٹ سے نکلنے والا خون پیالے میں ڈال کے بڑھیا سے کہا گیا لو اس خون سے اپنی پیاس بجھا لو۔ سوچو ذرا ماں کی کیا حالت ہوگی، ماں کی کیا کیفیت ہوگی جب اس کے دودھ پیتے ہوئے بچے کو اوپر اچھال کے نیزہ مار کے خون پیالے میں ڈال کے اس کو پینے پہ مجبور کیا گیا۔ یہیں پہ بس نہیں، کہا بڑھیا تجھے بھوک لگی ہوئی ہے؟ کہا ہاں بھوک لگی ہے۔ دوسرے بچے کو پکڑا گیا، دوسرے بچے کو پکڑ کے آگ پہ روسٹ کیا گیا، اس کو آگ پہ جلا کے روسٹ کر کے بڑھیا سے کہا گیا بڑھیا اپنے بچے کا بھنا ہوا گوشت کھا کے اپنی بھوک کو مٹا لے۔ دوسرے بچے کو بھی یوں شہید کر دیا گیا۔ ہائے یہیں پہ بس نہیں، پھر 15 سکھوں کو بلا کر اس بڑھیا سے برائی کا ارتکاب کروایا گیا۔ اس بڑھیا کی عزت خاک میں ملائی گئی۔ ابھی بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ظالموں نے بڑھیا کے پستان کاٹ ڈالے، زخموں سے چور کٹا پھٹا جسم لے کر حوصلہ جوان، ہمت مضبوط، سفر جاری رکھے ہوئے چلتے چلتے کسی نے کہا بڑھیا خوش ہو جاؤ، وہ سامنے پاکستان آ گیا ہے۔ پاکستان کی دہلیز پہ قدم رکھو، سر سجدے میں رکھ کے بڑھیا نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، بیٹوں کو قربان کر کے اپنے جسم کو چھلنی کروا کے محمد کے نام پہ بننے والے ملک میں داخل ہو گئی۔ ان قربانیوں کے بعد تمہیں یہ ملک حاصل ہوا۔ اور ایک گھر کے 96 افراد، چچا بھی، ننہال والے بھی، دھدیال والے بھی، 96 افراد ایک گھر میں چھپے ہوئے مخبری ہو گئی، پتہ چل گیا کہ یہاں مسلمان چھپے ہوئے۔ ابراہیم شخص کو مجمع سے نکالا گیا، معصوم بچے بھی گھر میں، بڑھیا، مائیں بھی، بہنیں بھی، بزرگ بھی، جوان بھی ایک گھر میں چھپے ہوئے۔ ابراہیم کو کہا باہر نکلو اور یہ پٹرول پکڑو اور اس مکان کو آگ لگا دو۔ اس کے رشتہ دار 96 کے 96 اس کی آنکھوں کے سامنے جلا کے راکھ بنا دیے۔ شرم نہیں آتی؟ سڑکوں پہ اودم مچاتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ جشن مناتے ہوئے حکمرانوں تم بھول گئے ہو
دیکھو کہ یہ ملک کتنی قربانیوں کے بعد اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ آسمان کا خالق و مالک کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ یاد کرو اس وقت کو ذرا جب تم قلیل بھی تھے، کمزور بھی تھے، اور ڈرے ہوئے بھی تھے کہ ابھی کوئی حملہ آور ہوگا اور تمہیں اچک کے لے جائے گا۔ اس عالم میں آسمان والے نے پھر کیا کیا؟ ہائے قرآن، تو نے کیسا نقشہ کھینچا، تو نے کیسی تصویر کشی کی ہے۔ فرمایا وَأَيَّدَكُمْ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ۔ آسمان والے کو ان لٹے پٹے مسلمانوں پہ ترس آ گیا، ظلم کی چکی میں پسنے والے مسلمانوں پہ رحم آ گیا۔ فَآوَاكُمْ، آسمان والے کی رحمت جوش میں آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ فَآوَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ٹکانا دے دیا، اللہ نے تمہیں ملک دے دیا، اللہ نے تمہیں خطہ دے دیا، اللہ نے تمہیں زمین دے دی، اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے خوبصورت ریاست دے دی۔ فَآوَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ٹکانا دے دیا۔ رب نے کہا تم نے ساری اذیتیں تکلیفیں میری توحید کے لیے برداشت کی ہے نا؟ یہ ملک بنانے کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں نے کیا نعرہ بلند کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ آہستہ کہو کسی کو پتہ نہ چلے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آسمان والے نے کہا تم نے اذیتیں میری توحید کے لیے برداشت کی ہیں، تم نے آلام، دکھ، تکلیفیں میری توحید کے لیے اٹھائی ہیں، تم نے اپنی جانوں کا نذرانہ میری توحید کے لیے دیا ہے، تم نے بچوں کا ذبح کروایا تو میری توحید کے لیے، تم نے بہو بیٹیوں کی عصمتیں لٹائیں تو میری توحید کے لیے، تم نے بوڑھوں کو خون اور آگ کے سمندر عبور کروائے تو میری توحید کے لیے۔ آؤ، میں صرف تمہیں ٹکانا نہیں دے رہا، فَآوَاكُمْ، میں صرف ملک نہیں دے رہا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں گارنٹی سے کہتا ہوں، اب توحید کے نام پہ بننے والے ملک میں آ جانے والے مسلمانوں پریشان نہیں ہونا، میں رب اعلان کر کے کہہ رہا ہوں وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، دنیا کا کوئی ملک تمہارا ساتھ دے یا نہ دے، تمہاری مدد کرے یا نہ کرے، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں میں اپنے موحد بندوں کی مدد ضرور کروں گا۔ اللہ کیا مدد کرے گا؟ تو کیا مدد کرے گا؟ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ کہتا ہے میں اپنی مدد سے تمہیں طاقتور بنا دوں گا۔ بنایا کہ نہیں؟
اللہ نے آج اس ملک کو ایٹمی قوت بنا دیا ہے کہ نہیں؟ طاقتور ملک پاکستان اس وقت دنیا میں بہترین 8ویں ایٹمی طاقت ہے، اور کائنات اس کو تسلیم کر چکی ہے۔ پاکستان کی افواج دنیا کی 7ویں بہترین بڑی فوج ہے۔ اللہ نے ملک بھی دیا اور اللہ نے مدد بھی کی کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی قسم کیسا ملک رب نے دیا، کتنے ناشکرے ہیں ہم، اور کتنے اللہ کے باغی ہیں ہم۔ جاؤ نگاہ مار کے دیکھو دنیا کے نقشے پہ ایک واحد ملک پاکستان ہے جس کے اندر 4 موسم پائے جاتے ہیں، جس کے اندر 4 موسم پائے جاتے ہیں، گرمی بھی، سردی بھی، خزاں بھی اور بہار بھی۔ کیسا ملک اللہ نے عطا کیا، دیکھو ذرا، نگاہ مارو۔ اور ناشکری کرنے والوں، اپنے ملک کے بارے میں تحقیق کرو، اللہ نے تمہیں وہ ملک عطا کیا۔ پاکستان وہ ملک ہے جس میں سب سے بڑا نہری نظام موجود ہے۔ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں سب سے بڑا نہری نظام موجود ہے۔ اور نہ شکرو، پاکستان اس وقت کپاس کی پیداوار میں دنیا کے دوسرے نمبر پر ہے، دنیا کے دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان دودھ کی پیداوار میں اس وقت دنیا کے تیسرے نمبر پر ہے۔ کتنے نمبر پر؟ پاکستان اس وقت دنیا میں گنے کی پیداوار میں 5ویں نمبر پر ہے۔ ایسے ہی نہیں پروردگار کہہ رہا، ذرا یاد کرو ہاں ان لمحات کو، ان گھڑیوں کو۔ فَآبَاكُمْ، اللہ نے کیسا ٹکانہ دیا ہے تمہیں، کیسا ملک دیا ہے تمہیں۔ یہ ساری باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ فَآبَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ میں نے صرف ملک نہیں دیا، میں نے ملک کے اندر بہترین تمہارے لیے رزق بھی مہیا کر دیا۔ جاؤ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھو، دنیا کی کوئی فصل ایسی نہیں جو پاکستان کے اندر نہیں ہوتی، دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں جو ملک پاکستان میں نہ ہوتا ہو۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، آسمان کے خالق و مالک نے تمہیں بہترین پاکیزہ رزق کا بھی اہتمام کر کے دیا ہے۔ بتلاؤ کون سی نعمت ایسی ہے جو تمہارے ملک پاکستان میں موجود نہ ہو۔
لوگ کہتے ہیں ساری نعمتیں موجود ہیں، لوگ تو پھر رو رہے ہیں، لوگ تو پھر تڑپ رہے ہیں، لوگوں کی چیخ و پکار تو آسمان کی بلندیوں سے ٹکرا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ تمہارے یہ بے غیرت حکمران ہیں جنہیں 70 سال ہو گئے پاکستان کو لوٹتے ہوئے، پاکستان کے خزانوں کو لوٹتے ہوئے 70 سال ہو گئے۔ ہائے توحید کے نام پہ بننے والے ملک کو 70 سال سے لوٹنے والے لوٹ لوٹ کے تھک گئے، پر اللہ کے عطا کیے ہوئے خزانے پھر بھی اس میں ختم نہیں ہوئے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کیسا رزق دیا میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے وائس چانسلر نے ایک رپورٹ شائع کی، ذرا اندازہ کرو اللہ نے تمہیں کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس نے لکھا پاکستان کے اندر تھر کوئلے کے 175 ارب ٹن کے ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان میں تھر کوئلے کے 175 ارب ٹن ذخائر موجود ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ کتنے بنتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جو کہ 618 ارب بیرل خام تیل کے برابر ہے۔ 618 ارب بیرل خام تیل کے برابر ہے۔ یوں سمجھ نہیں آئے گی آپ کو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں سعودی عرب مزدوری کے لیے کیونکہ وہاں حالات بڑے اچھے ہیں، مال بڑا ہے، دولت بڑی ہے، آرام بڑا ہے، سکون بڑا ہے۔ آپ کو پتا ہے سعودی عرب میں تیل کے ذخائر 260 ارب ہے، 260 ارب بیرل ہے۔ 260 ارب بیرل تیل کے ذخائر رکھنے والا سعودی عرب خوشحال ہے۔ 189 ارب بیرل کے ذخائر ہیں کینیڈا کے اندر، 139 ارب بیرل کے ذخائر ہیں ایران کے اندر، 115 ارب خام تیل بیرل کے برابر ہیں عراق کے اندر۔ ان سب کو جمع کیا جائے نا، سعودی عرب کو، کینیڈا کو، ایران کو، عراق کو، تو ٹوٹل ذخائر جو ان سارے ملکوں کے بنتے ہیں وہ 693 بنتے ہیں، 693 ارب بیرل بنتے ہیں۔ کیسا ملک اللہ نے دیا کہ اس اکیلے ملک کے اندر 618 ارب بیرل کے خام تیل کے ذخائر موجود ہیں اس اکیلے ملک کے اندر۔ وہ سارے ممالک جو ہیں وہ خوشحال بھی ہیں، اس کے عباسی مطمئن بھی ہیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پاکستان کا غریب کیوں چیخ رہا ہے؟ پاکستان کا مسکین کیوں رو رہا ہے؟ پاکستان کے عوام بے سکون ہے اور حکمران سکون کی نیند سوئے ہوئے، ملک کا لوٹ لوٹ کے۔ تمہیں کیا پتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ،
اللہ نے صرف ملک نہیں دیا، بہترین رزق کے خزانے بھی عطا کیے، تمہارے رزق کا بھی بندوبست کیا۔ ایک اور انداز میں چھوڑیے تیل کو، یہ کوئلے کے ذخائر جو ہیں اگر انہی کو صرف فروخت کیا جائے تو اس وقت دنیا میں $70 فی ٹن کوئلے کی قیمت ہے۔ اگر کوئلہ فروخت کیا جائے تو اس کی مد میں پاکستان کو $13 ٹریلین حاصل ہو، $13 ٹریلین۔ نکالو کیلکولیٹر، جواب دے جائیں گے، ہندسے ختم ہو جائیں گے، اتنی بڑی رقم تمہارے پاس موجود ہے۔ پتہ ہے کتنی رقم بنتی ہے؟ پتہ ہے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ کہتے ہیں امریکہ نے پچھلے 200 سالوں میں جو رقم بطور قرض بینکوں سے لے رکھی ہے اس سے زیادہ رقم بنتی ہے۔ کیا کہیں ملک کے اندر اللہ نے کیسی نعمتیں رکھی ہیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ ایک اور انداز میں سنو، پاکستان کے صرف پنجاب کے اندر، صرف پنجاب کے اندر 140 ارب روپے کے لوہے کے ذخائر موجود ہیں۔ لوہے کے ذخائر، کون سی کمی پروردگار نے چھوڑی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی قرآن کو دل لگا کے پڑھ کے تو دیکھو قرآن کیا بتا رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں کو کہانی اور قصے سنانے والوں، لوگوں کو موضوع اور منکرت روایات بتانے والوں، یاد رکھو، ذرا قرآن سے لو لگاؤ، ذرا قرآن سے تعلق جوڑو، ذرا قرآن سے ناتا اور رشتہ کرو، اور دیکھو اللہ کی رحمتیں تم پر کس طرح برستی ہیں۔ اللہ یہ اتنے خزانے ان کو کیوں دے دیے ہیں؟ کیوں دیے ہیں اللہ؟ کیوں دیے؟ قرآن وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ کیوں دیے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جلوس نکالا کرو، جشن منایا کرو، بلڈنگوں پہ لائٹنگ کیا کرو۔ یہ ساری نعمتیں تمہیں اس لیے عطا کی ہیں کہ 14 اگست کے دن تقریبات منعقد کر کے لڈیاں ڈالا کرو، نعرے لگایا کرو، جشن منایا کرو۔ نہیں، اللہ کس لیے اتنی نعمتوں سے نوازا؟ فرمایا لعلکم تشکرون، آسمان والا چاہتا ہے کہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، میرے فرما بردار بندے بن جاؤ، میرے اطاعت گزار بندے بن جاؤ۔ ذرا سوچو تو صحیح، اتنی نعمتیں پا کر کتنا شکر ادا کیا ہم نے پروردگار کا۔ نام لیتے ہو آمینہ کے لال کا، نام لیتے ہو رحمت کائنات کا، نام لیتے ہو رسول ہاشمی کا۔ کبھی سوچا ہے کہ رحمت کائنات کی سیرت کیا ہے؟ پیغمبر کا کردار اور کریکٹر کیا ہے؟ نبی کیا کرتے تھے؟ اٹھاؤ سن نبی داؤد کو، سن نبی داؤد ہے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ کا معمول کیا تھا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جاءہ امر سرور او بشر بہ، جب کبھی
رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خوشی والا معاملہ پیش آتا یا رحمت کائنات کو کوئی خوشخبری ملتی، کائنات کا امام کیا کرتا تھا اور میرے محبوب کا معمول کیا تھا؟ فرمایا خر ساجدا شاکرا للہ۔ اس خوشی کے موقع پر، اس خوشخبری پر کائنات کا امام جشن نہیں مناتا تھا، کائنات کا امام جلوس نہیں نکالتا تھا، بلکہ خوشی کے موقع پر آمنہ کا لال رب کے سامنے سجدے میں گر جاتا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ ہمارے آقا کی تعلیم کیا تھی اور ہمارا عمل کیا ہے؟ کہاں سے امن تلاش کر رہے ہو؟ کہاں سے امن ڈھونڈ رہے ہو؟ عمران خان کی دہلیز سے عمل نہیں ملے گا، نواز شریف کی حکومت سے سکون نہیں ملے گا، زرداری کی حکومت سے اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ پاکستان کے عوام کو امن و سکون ملے گا یا رب کی توحید سے ملے گا یا محمد کی حدیث سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس طرف لگا دیا ہے قوم کو تم نے؟ کیا سبق پڑھا دیا ہے تم نے قوم کو؟ کیا درس دے دیا ہے تم نے قوم کو؟ ہائے ہائے ہائے۔ ایک روایت امام بہقی اپنی کتاب سنن الکبریٰ للبہقی میں لائے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد نمائندہ بنا کے یمن کی طرف روانہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن پہنچے، امام کائنات علیہ السلام کا پیغام دل کی گہرائیوں سے خلوص کے ساتھ یمن کے عوام کے سامنے پیش کیا۔ کاش ہم نے پاکستان کے مقاصد کو سامنے رکھا ہوتا، پاکستان کے بنائے جانے کے مقاصد کو سامنے رکھا ہوتا، آج نہ ملک کا یہ حال ہوتا، نہ ملک کے عوام کا یہ حال ہوتا۔ ہم نے مقاصد کو ہی فراموش کر دیا ہے، مقاصد کو ہی بھلا دیا ہے، مقاصد کو ہی ہم نے پسے پس ڈال دیا ہے۔ حضرت علی کو جس مقصد کے لیے رحمت کائنات نے بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو دعوت اسلام پیش کی۔ ہم بھول گئے لا الہ الا اللہ کو، ہم بھول گئے محمد الرسول اللہ کو۔ آج اسی لیے تو ذلیل ہیں ہم، اسی لیے تو رسوا ہیں ہم، اسی لیے تو مٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، اسی لیے تو نیست و نابود ہو رہے ہیں۔ حضرت علی نے رحمت کائنات کے فرمان کے مطابق لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کی اکثریت دارہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ حضرت علی کو بھی خوشی ہوئی، حضرت علی نے اس خوشی کے موقع پر فوراً ایک خط لکھا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کو خط لکھا یہ خوشخبری سنانے کے لیے کہ ایک جماعت دارہ اسلام میں داخل ہوئی ہے میری دعوت کی وجہ پر۔ خط لکھا، قاصد خط لے کے رسول اللہ کے پاس پہنچا، نبی کائنات کو خط دیا گیا، قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، کائنات کے امام نے وہ خط پڑھا، نبی کو خوشی ہوئی،
پیغمبر کو مسرت حاصل ہوئی، نبی کو سکون ملا. کیا کیا نبی نے؟ خر ساجدا شکرا للہ علی ذالک. کائنات کے امام نے خوشی کی خبر پا کے فوراً اپنا سر رب کے سامنے سجدے میں رکھ دیا. کتنے لوگ ہیں جو 14 اگست کے دن خوشی کے موقع پر رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو؟ جشن مناتے ہوئے نماز، فرضی نماز کو بھی بھول جائیں ہم. خوشی منا رہے ہیں یہ. مسجد ویران، بازار آباد، اللہ سے ناطا توڑ لیا، غیروں سے رشتہ جوڑ لیا، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی کے لیے تمہیں ساری کائنات سے ناطا توڑنا ہوگا، رب سے رشتہ جوڑنا ہوگا. جوڑو اللہ سے رشتہ پہلے. کائنات کے امام نے کیسا رشتہ جوڑا ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی اپنے پروردگار کو بلایا. خوشی کے موقع پر اتنا اپنے پروردگار سے ناطا اور رشتہ مضبوط تھا کہ کائنات کا امام جب رب کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں پڑتا یا قیام میں کھڑا ہوتا، ماں کہتی ہے، صحابہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہم نے دیکھا کائنات کے امام کے پاؤں قیام میں کھڑے ہونے کی وجہ سے سوج جایا کرتے تھے، پاؤں پہ ورم پڑ جاتا. ہائے ہائے ہائے. اور سجدہ اتنا لمبا کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں پیغمبر کی روح پرواز کر گئی ہے، آقا کائنات دنیا سے رخصت ہو گئے. شکر کا یہ عالم. سلام پھیرتا ہے وہ پیغمبر، رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے پھر دعا کرتا ہے، رب جعلنی لک شکارا لک زکارا لک رحابا. اے اللہ، میں محمد تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے والا، اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا، اللہ اپنے سے ڈرنے والا اپنا بندہ بنا لے. میں اور تو کبھی مسجد میں بھی داخل نہ ہو پھر بھی شرم نہیں آتی مجھے اور آپ کو؟ پھر بھی خیال نہیں آتا؟ آسیں اور امیدیں کیا لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے گا، رب سے ناطا توڑ کے یہ ملک خوشحال ہو جائے گا. ایسے ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک خوشحال ہو، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کا بولو، اللہ کا. اور یارو اسلام کیسا اسلام ہے؟ اور اگر سر سجدے میں رکھ کے شکر ادا نہیں کر سکتے ہو، اور اگر لمبا لمبا قیام نہیں کر سکتے ہو، اور اگر اپنی جبین نیاز کو رب کے سامنے نہیں جھکا سکتے ہو سجدہ شکر کے لیے، کیا زبان سے اتنے لفظ بھی نہیں کہہ سکتے الحمدللہ؟ امام کائنات کا فرمان شعب الایمان میں کہا الحمد راس شکر ما شکر اللہ عبد لا یحمدہ. او لوگو، ذرا ایک دفعہ اپنی زبان سے لفظ الحمدللہ نکال کے تو دیکھو، آسمان کا خالق و مالک تم پہ کس طرح اپنی رحمت کی برکھا نازل فرمائے گا. اللہ کی قسم، شاید تمہیں معلوم نہیں، صحیح مسلم میں ہے
جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنا سا جملہ ہی بول دیتا ہے نا، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اتنا پیارا ملک عطا کیا، اللہ تو نے ہمیں طاقتور بنایا، اللہ تو نے ہمیں ایٹمی قوت بنایا، اللہ تو نے ہمیں خوبصورت خطہ عطا فرمایا، اللہ تو نے ہمیں اتنا رزق عطا فرمایا۔ اللہ ہم تیرے سامنے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ بندہ سمجھتا ہے یہ چند جملے ہیں، الحمدللہ، اس نے یہ کیا دعا کی ہے؟ کائنات کے امام نے کہا افضل الدعاء الحمدللہ، اور تو الفاظ کلمات حروف دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ کیا دعا ہے، یہ جملہ اتنا وزنی جملہ ہے، اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے ساری دعاؤں سے افضل دعا قرار دے دیا ہے، سبحان اللہ، بہتر دعا قرار دے دیا۔ کتنی بہتر ہے، کتنی بہتر ہے۔ کائنات کے امام نے کہا یہ جملہ کہنے والا اپنی زبان سے قیامت کے دن آئے گا، اللہ اس کے اس جملے کو اٹھا کے میزان میں رکھے گا۔ کہاں رکھے گا؟ میزان میں، ترازو میں رکھے گا۔ کیا ہوگا؟ الحمدللہ تملأ المیزان، اور اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ اس کے ترازو کو بھر دے گا۔ تمہیں کیا پتا یہ کتنا وزنی جملہ ہے، یہ کتنا وزنی کلمات ہیں، تمہیں کیا پتا ہے؟ امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ امام رازی فرماتے ہیں چھوٹی دعا سمجھ کے اسے فراموش نہ کیا کرو، یہ جملہ زبان سے دہراتے ہوئے پریشان نہ ہوا کرو، یہ جملہ اپنی زبان سے نکالتے ہوئے پریشان نہ ہوا کرو۔ کیا ہے؟ امام رازی کہتے ہیں الحمدللہ ثمانیۃ احرف۔ لوگوں تمہیں پتا ہے الحمدللہ کے لفظ کتنے ہیں؟ کتنے لفظ ہیں اس کے؟ 8۔ کتنے ہیں؟ الف لام ہا میم دال، للہ کی 2 لامیں 1 ہا، کتنے لفظ ہیں؟ 8 لفظ ہیں۔ فرمایا الحمدللہ ثمانیۃ احرف، الحمدللہ کے 8 حرف ہیں۔ یہ 8 حرف کہتے ہوئے یہ نہ محسوس کیا کرو چھوٹا سا جملہ ہے۔ فرمایا وَأَبْوَابُ الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةٌ، اس لفظ کے حرف بھی 8 ہیں، جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ اس لفظ کے حرف بھی 8 ہیں، جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ فرمایا فَمَنْ قَالَ هَذِهِ الثَّمَانِيَةَ عَنْ صِفَاءِ قَلْبِهِ، جو شخص دل سے ان 8 لفظوں کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس کو کہہ دو آسمان کا خالق و مالک محبوب کی زبان سے اعلان کر رہا ہے استحق ثمانیۃ ابواب الجنہ، اور دل سے الحمدللہ کہنے والے خوش ہو جاؤ، اللہ نے ان 8 حرفوں کی وجہ سے تجھے جنت کے 8 دروازوں کا مستحق بنا دیا ہے۔ یارو اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم؟ قرآن وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، وہ اللہ کی عبادت کرنے والوں، اگر اللہ کے عبادت گزار بندے ہو تو پھر اللہ کا شکر بھی کرو، اللہ کی نعمت پانے کے بعد کوئی شکر تو کرو۔ آج یہ ذلت و رسوائی کے بادل جو ہمارے سروں پہ چھائے ہوئے، آج
یہ تباہی اور بربادی کے سیلاب جو ہماری طرف امڑے ہوئے، ان کے اسباب کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ قرآن۔ اہل حدیث کو یہ اعزاز حاصل ہے، اہل حدیث اپنی ایک ایک بات پہ یا رب کے قرآن کی دلیل رکھتا ہے یا محمد کے فرمان کی دلیل۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ یہ حکمران نہیں تمہیں بتائیں گے، یہ قرآن بتائے گا تمہیں وجہ کیا ہے۔ آج یہ مسلمان ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ لٹ کیوں رہے ہیں؟ پٹ کیوں رہے ہیں؟ کیوں گلی گلی جلوس نکل رہے ہیں؟ روٹی مہنگی، کپڑا مہنگا، مکان مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، ایسے کیوں ہے؟ فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ جو قومیں ناشکری کا راستہ اختیار کرتی ہے، جو قومیں اللہ کے شکر کو پسے پش ڈال دیتی ہے، اللہ ان قوموں کو اٹھا کے تباہی اور بربادی کے دھانے پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ آج یہ قوم تباہی اور بربادی کے دھانے پہ کیوں کھڑی ہے؟ ناشکری کی وجہ سے۔ اگر ہم شکر گزار بنتے، رب کا وعدہ کیا تھا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو اس میں اضافہ کر دوں گا۔ اس میں نے اس کو یوں سمجھا ہے، آسمان والا کہہ رہا ہے اگر پاکستان والوں اگر شکر کرو گے میں اس میں اضافہ کر دوں گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کہتا ہے یہ ملک پا کے شکر کرو گے میں کشمیر بھی دے دوں گا۔ جلوسوں سے نہیں ملے گا، قراردادوں سے نہیں ملے گا، یکجہتی کرنے سے نہیں ملے گا، رب کا شکر کرنے سے۔ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ 70 سال ہو گئے ان وسائل کو اختیار کرتے ہوئے، ان راستوں پہ چلتے ہوئے، ایک انچ بھی کشمیر کا حاصل کر سکے نہیں کر سکے۔ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ذرا میرا شکر کر کے دیکھو، میری نعمت کو پا کے شکر تم کر کے دکھاؤ، اس میں اضافہ میں کروں گا، کشمیر میں تمہیں عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ نہ شکری کرو گے، کشمیر دینے کی بجائے بنگلہ دیش بھی تم سے چھن جائے گا۔ چھنا کہ نہیں؟ نہ شکری کی وجہ سے بنگلہ دیش الگ ہوا کہ نہیں؟ اگر شکر گزار ہوتے تو یہ کیفیت نہ ہوتی، یہ حالات نہ ہوتے۔ لوگو آؤ عزم کر لو، ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے، ہم نے اس جی ٹی روڈ پہ سفر کرنا ہے، ہم نے اس شارع اعظم پہ چلنا ہے جو آمنہ کا لال ہمیں بتا کے گیا ہے، جس کی طرف قرآن رہنمائی کر رہا ہے۔ اس راستے کو اپنا کے اس پہ چل کے دکھانا تمہارا کام ہے، تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دینا عرش والے خدا کا کام۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔